جہاں آپ الیکشن آڈٹ کا ذکر کر رہے ہیں، دھاندلی کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں پاکستان کی اس وقت سب سے زیادہ بڑی جو اس وقت تعداد میں جیتنے والی انڈیپینڈنٹ کی جماعت پی ٹی آئی ہے، وہ بھی تقاضا کر رہی ہے کہ الیکشن کا آڈٹ ہو، چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ فوری ریزائن کریں، بلکہ وہ تو چلے گئے ہیں فارم 45 وہ عدالت میں کہ فارم 47 کے حساب سے یہ بننے والی حکومت کو عدالت روکے، جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ لیکن ایک اور مطالبہ انہوں نے کیا ہے، اس کے بارے میں آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان خط لکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پاکستان کے الیکشن سے منسوب کیا جائے، آئندہ جو وہ ایڈ دینے جا رہے ہیں پاکستان کو۔ تو یہ جو ان کا خط لکھنا ہے، یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت نہیں دینا ہے سر آئی ایم ایف کو؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کے بارے میں ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہے۔ ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ اگر ہمیں حکومت ملتی ہے، ہم آئی ایم ایف کو الوداع کہیں گے، ان کے ساتھ اپنا کاروبار ختم کریں گے، اس لیے کہ قرضوں کی سیاست، قرضوں کی معیشت کبھی بھی آگے نہیں بڑھتی ہے۔ میں تو اس تصور کے خلاف ہوں کہ ہم نے 23 بار آئی ایم ایف کا پروگرام لیا ہے، اور ہر بار پروگرام لے کر مزید ناکامی اور مزید قرضوں اور مزید سودی بوجھ سے ہم دوچار ہو گئے ہیں۔ اس لیے آئی ایم ایف کے پاس ہمارے مسائل کا بالکل کوئی حل نہیں ہے۔ وہ اتنا ہی ہے کہ ہم اس کا مزید غلام بنیں گے، اور اس وقت آئی ایم ایف جو ہے ہمارا ایک آقا بن گیا ہے۔ ان کے ڈکٹیشن، ان کے ایڈوائس پر یہاں پٹرول، ڈیزل، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، حتیٰ اگر ہماری حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے کہ فلاں چیز کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے، تو بجائے اس کے کیبنٹ میں ڈسکس کر لے، قومی اسمبلی میں ڈسکس کر لے، آل پارٹی کانفرنس میں ڈسکس کر لے، وہ جا کر آئی ایم ایف کے بابو صاحبان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اس کی ہمیں اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ تمام حکومتوں نے ہمارے ملک کو آئی ایم ایف کا غلام بنایا، اور یہ غلامی ان لوگوں کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اور ہمارا مستقبل اور حال ان لوگوں نے ان کے ہاں گروی کر دیا ہے۔ جہاں تک عمران خان کے خط کا تعلق ہے، میں کہوں گا کہ ہماری گھر کی لڑائی اپنی ہے، لیکن باہر ہمیں نہ بین الاقوامی عدالتوں میں، اور نہ یو این او میں، اور نہ سلامتی کونسل میں، نہ آئی ایم ایف اور نہ ورلڈ بینک کے عدالتوں میں ہمیں اپنے فیصلے نہیں لے جانا چاہیے۔ ہم یہاں پر موجود ہے، ہم ایک زندہ قوم ہے، باشعور قوم ہے، اور ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی اور صلاحیت ہے، ہمیں بیٹھ کر اپنے فیصلے خود ہی کرنا پڑے گا۔ یہاں عدالتیں موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام آپ کو یاد ہوگا، ماضی میں پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا تھا، اور وہ بھی باہر سے یہی اپیل کر رہے تھے کہ پاکستان کو قرضے نہ دیا جائے۔ مجھے افسوس ہے کہ ان تینوں جماعتوں نے قوم کو اس حد تک پہنچایا بھی ہے، اور جب وقت آتا ہے تو اس طرح فیصلے بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خط لکھنا نہ لکھنا یہ تو بعد کی بات ہے۔ ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیں، ان کے ساتھ اپنے تمام تر معاملات ختم کر لے، جو قرض لیے ہیں اس کے ادائیگی کے حوالے سے ہم کوئی انقلابی پروگرام بنا لیں۔ بظاہر ہے ایک پروگرام موجود ہے، لیکن مزید اس جال میں اپنی قوم کو پنسانا پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کے مترادف میں سمجھتا ہوں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔